معلوم نہیں کہ یہ محض اتفاق ہے یا اس کا تعلق ہم لوگوں کی کسی نفسیاتی مسئلے سے ہے۔ جب بھی پاکستان میں کسی مقبول سیاسی جماعت پر پابندی لگائی جاتی رہی ہے تو اس کے الٹیمیٹ بینیفیشری مولوی حضرات ہوتے رہے ہیں، یعنی ایکسٹریم رائٹسٹ قسم کی جماعتیں اس پابندی سے فائدہ اٹھاتی رہی ہیں۔ جب ماضی میں نیب پر پابندی لگائی گئی جو کہ غالباً نیشنل عوامی پارٹی ہوا کرتی تھی، جو آج کی ANP ہے، تو اس کے بینیفیشری مفتی محمود صاحب اور JUI بن کر ابھرے اور خیبر پختونخوا میں ان کی حکومت قائم ہو گئی۔ 70 اور 77 کے زمانے میں نیب پر پابندیوں کے اور بلوچستان اور خیبر پختونخوا کی دیگر مقبول جماعتوں پہ پابندیوں کے بینیفیشری مولوی حضرات JUI فیکٹر کے طور پر سامنے آئے۔ پھر جب ضیاء دور میں پاکستان پیپلز پارٹی کا ناطقہ بند کیا گیا تو پنجاب میں اسلامی جمہوری اتحاد ابھر کر سامنے آیا، جو کہ ایک رائٹسٹ قسم کے مولویوں کو اکٹھا کیا تھا۔ ضیاء الحق صاحب نے خود اکٹھا کیا تھا، ان کے بینر تلے وہ اکٹھے ہو کر ایک مجتمع قوت کے طور پر سامنے آئے تھے۔ اور پھر وہ IGI میں سے جب نواز شریف صاحب کا قد زیادہ بڑا ہو گیا تو وہ اپنی مسلم لیگ نون نکال کر علیحدہ ہو گئے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ جب MQM زیر اتاب رہی کراچی میں تو پہلے نعمت اللہ صاحب کو اللہ ان کو غریق رحمت کرے کراچی کا میئر بننے کا موقع ملا، اور آج حافظ نعیم الرحمان صاحب بیچارے دھاندلی ہو گئی ان کے ساتھ اور وہ رہ گئے، ورنہ بہرحال MQM کے بائیکاٹ کے نتیجے میں ایک مرتبہ پھر وہ ایک بڑی قوت بن کر کراچی میں ابھرے تھے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جب نواز شریف کو آؤٹ کرنے کا فیصلہ کیا گیا باجوہ رجیم کی جانب سے تو پنجاب میں تحریک لبیک کو کھڑا کیا گیا، اور پھر وہ تحریک لبیک جب کھڑی ہو گئی تو اس نے جرنیلوں کو آنکھیں دکھانی شروع کر دیں، لہٰذا پھر اسے اس کے اوقات پر لے آیا گیا۔ لیکن اب جو کھیل کھیلا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، ظاہر ہے پاکستان تحریک انصاف ایک خودکش بمبار جماعت ہے اور اس نے اپنے ساتھ کھیل زیادہ تر تو خود ہی کھیلے ہیں، لیکن جب اس نے اپنے ساتھ برا سلوک کرنے کا فیصلہ کر لیا اور 9 مئی کا سانحہ رونما ہو گیا تو اس کا نتیجہ الٹیمیٹ یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ اب جرنیلوں کی سٹیٹسٹکس ایک مرتبہ پھر ہمیں خراب ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اب استحکام پاکستان پارٹی کو لانچ کیا جا رہا ہے، بلاول بھٹو اور پاکستان پیپلز پارٹی کو جنوبی پنجاب میں مضبوط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ سینٹرل پنجاب اور اپر پنجاب میں مسلم لیگ نون اور مسلم لیگ کاف اچھی خاصی نشستیں لینے میں کامیاب ہو جائیں، اور جو ویکیوم نظر نہ آئے اگر تحریک انصاف کو بین کر دیا جاتا ہے تو یہ نہ نظر آئے کہ ٹرن آؤٹ نہیں ہے اور لوگوں کی دلچسپی نہیں ہے اور یہ الیکشن آرٹیفیشل ہیں وغیرہ وغیرہ، یعنی یوں لگے کہ ملک میں سیاسی سرگرمی اپنے عروج پر ہے اور عمران خان کو اگر کاٹ کر باہر پھینک دیا گیا ہے تو کوئی خاص فرق نہیں پڑا پاکستان اور پاکستانیوں کو۔ اس سیکٹر کو کنٹرول کرنے کے لیے جو آلٹرنیٹیو آپشنز، جو آلٹرنیٹیو پولیٹیکل آؤٹلیٹس پاکستانی عوام کے سامنے رکھے جا رہے ہیں، ضروری نہیں کہ پاکستانی عوام ان کو پسند کریں، بلکہ جب لوگ دل برداشتہ ہوتے ہیں تو پھر وہ اسٹیبلشمنٹ کے پیدا کردہ مہروں سے بھی دل برداشتہ ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب مشرف صاحب اپنے ریفرینڈم کروایا کرتے تھے، ضیاء الحق صاحب اپنے ریفرینڈم کروایا کرتے تھے، ایوب خان صاحب اپنے لیے ریفرینڈم کروایا کرتے تھے اور اپنے آپ کو جتایا کرتے تھے تو انہیں دل برداشتہ ہو کر اپنے آپ کو ووٹ خود ہی ڈالنا پڑتا تھا، کیونکہ پولنگ سٹیشنز پر الو بولا کرتے تھے، لوگ ایسے الیکشن میں دلچسپی نہیں لیا کرتے۔ کاف لیگ کے الیکشن کے ساتھ بھی ہم نے دیکھا تھا کہ جب 2002 میں مسلم لیگ نون کو توڑ کر اس کا فارورڈ بلاک بنایا گیا اور کاف لیگ کو پیدا کیا گیا تو لوگوں نے الیکشن میں خاطر خواہ دلچسپی نہیں لی تھی، لہٰذا پھر مجبوراً فرشتوں کی مدد لینی پڑتی تھی۔ ظاہر ہے ایسے معاملات میں ایسا ہی کرنا پڑتا ہے۔ اب بھی ہو یہ رہا ہے کہ جب تحریک انصاف کو کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا یا اسے بین کر دیا جائے گا تو جو عدم دلچسپی کا فیکٹر ہوگا پنجاب سے، اس کو فرشتوں کی مدد سے پورا کرنے کی کوشش کی جائے گی، تھانے دار اور پٹواری کی مدد سے پورا کرنے کی کوشش کی جائے گی، لیکن تحریک لبیک کے فیکٹر کو شاید جرنیل ایک مرتبہ پھر فراموش کر رہے ہیں۔ ہماری اسٹیبلشمنٹ شاید اس بات کو ذہن میں نہیں رکھ پا رہی کہ تحریک لبیک کا کتنا بڑا فیکٹر بن کر پاکستان کی سیاست میں ابھرنے کا چانس اب ایک مرتبہ پھر پیدا ہو گیا ہے، اور ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ یہ وہی تحریک لبیک ہے جس نے فیض آباد دھرنے کے مقام پر اور وہاں پر اس کے لیڈران نے ایسی ایسی تقریریں کی تھیں کہ بہت سارے
طاقتور لوگوں کو اپنی تصویریں کچھ خاص ماحول میں اپلوڈ کرنی پڑیں گی. اس سے زیادہ وضاحت کی ظاہر ضرورت نہیں ہے. ہم پاکستانیوں کی یادداشت کمزور ضرور ہے، لیکن ظاہر اتنی بھی کمزور نہیں ہے. بہت سارے لوگوں کو اپنے عقائد کی وضاحت دینی پڑ گئی تھی اور معاملات کافی سنجیدہ ہو گئے تھے. اب ایسا پھر ہو سکتا ہے کہ تحریک لبیک فیکٹر عمران خان کے دل برداشتہ ہونے کے نتیجے میں پھر ابھر کر سامنے آئے اور لوگ کہیں کہ ٹھیک ہے، پھر ہم نے پیپلز پارٹی اور نون لیگ اور استحکام پاکستان میں شامل چہروں کو تو پہلے سے پہچانا ہی ہوا ہے، تو اگر ہماری مرضی کی جماعت یا امیدوار کو موقع نہیں دیا جاتا تو کیوں نہ ہم اپنی مرضی کے امیدوار اور جماعت کو خود منتخب کر لیں. اور تحریک لبیک اگر پاور میں آتی ہے، بھلے محدود مقدار میں ہی صحیح، اگر اس کے 10-20 MNA MP بھی کامیاب ہوتے ہیں تو کیا وہ حکومت کے کنٹرول میں اسی طرح، یعنی اسٹیبلشمنٹ کے کنٹرول میں اسی طرح آ جائیں گے جس طرح باقی لوگ استحکام پاکستان پارٹی شارٹی کے لوگ ان کے کنٹرول میں آ جائیں گے؟ یہ وہ سوال ہے جس پر شاید الیکشن سے پہلے غور کر لینا ضروری ہے اسٹیبلشمنٹ کے لیے. السلام علیکم.